السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ معزز سامعین و سامعات ذی وقار، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، اس پر ایمان لانا، اس کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا۔ تو یہ دوسرا حق، اس کی ہم اہمیت پڑھ رہے تھے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، لیکن تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات سے آپ کے سامنے تجوید کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر احادیث نبویہ سے قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کیا۔ اب جو ہمارے بزرگ اکابرین دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا اور بہت بڑا جو ہے وہ اپنے جو ہے دور کے اندر ان کے پاس علم تھا، تو ان کے نزدیک تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے مشکات المصابیح، ایک حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی انہوں نے مرکات شرح لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں تجوید کی اہمیت سے متعلق کہ العلم بہ فرض کفایت والعمل بہ فرض عین۔ فرماتے ہیں یعنی اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں، سب ہی اس پر متفق ہیں کہ تجوید کے قواعد جاننا فرض کفایہ ہے۔ مطلب جو تجوید کے قواعد ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو قواعد اس کے ہیں تجوید کے، کہ یہ تو جاننا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مطلب کہ امت میں سے کچھ لوگ یاد کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر محلے میں سے، گاؤں میں سے کچھ افراد اس نماز جنازہ کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مثال آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں فرض کفایہ کے متعلق، کہ اعتکاف بیٹھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں سے مسجد کے اندر 1-2 افراد بیٹھ دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، مطلب سب ہی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بھی فرض کفایہ مطلب اعتکاف پر نہ بیٹھے اور سستی اور لاپرواہی ہو جائے تو فرمایا کہ کسی ایک کے نہ بیٹھنے کی وجہ سے سارے لوگ مسلمان گناہگار ہوتے ہیں، چونکہ اعتکاف بیٹھنا فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے جو قواعد ہیں، جو اس کی جو کتابیں تجوید کی، تو فرمایا اس کا جاننا، یہ چند علماء، چند حضرات اس کو جان لیں یہ کافی ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے موافق عمل کرنا، مطلب تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین مطلب کوئی ایک بندہ بھی تجوید کے مطابق نہیں پڑھے گا تو جو نہیں پڑھ رہا وہ گناہگار ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا یہ ہر بندے پر اپنی اپنی فرض ہے، کوئی بندہ دوسری طرح سے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا یہ فرض عین ہے، ہر بندے کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ تجوید کے قواعد کے مطابق اس کی تلاوت کرے۔ اگر جس کو قواعد زبانی نہ یاد ہو، ٹھیک ہے نا، غنہ، اخفا، وہ کرے، لفظ کو موٹا پڑھے، باریک پڑھے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کو قواعد اگر نہیں آتے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا، ہا اور ہا میں فرق نہیں کر رہا، عین اور حمزہ میں فرق نہیں کر رہا، قاف اور کاف میں فرق نہیں کر رہا، قا اور تا میں فرق نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، متحرک اور ساکن میں جو ہے وہ فرق نہیں کر رہا، تو فرمایا جو یہ کوتاہی کرے گا وہ اس کا جو ہے وہ منکر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوتاہی کر رہا ہے، لہٰذا وہ گناہگار ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ان کے جزری کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے اشعار کے اندر جو ہے وہ مخارج کو، صفات کو، اور جو تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ ترجمہ،
کہتے ہیں تجوید کے مطابق عمل یعنی تجوید کے مطابق تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی شان سے اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نازل کیا ہے اور تجوید کے ساتھ ہی ہم تک پہنچا ہے۔ مطلب جو ہمارے آپ نے تلاوتیں سنی ہیں حضرات کی، بڑے بڑے شیوخ کی، تو وہ کیسے تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، تو دراصل قرآن پاک اترا ہی تجوید کے ساتھ ہے، تو ہم جو اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے نا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح قرآن پاک پڑھنا پسند ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دونوں جہانوں کی جو سعادت ہے، جو نیک بختی ہے، اس کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت صحیح خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کتنا پیارا لگتا ہے ہمیں، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ ہمیں جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جو تجوید کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ جب غلط نہیں پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، تو وہ تجوید کے خلاف پڑھنے سے جو گناہ ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم سمجھ کر انسان قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو نیکیوں کی توفیق ملے گی، نیکیوں کی طرف اس کو شوق پیدا ہوگا، اور گناہوں سے اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ تجوید کے خلاف پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں عذاب الہی کا سبب قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا ہے۔ غور کریں الفاظ پر کہ اللہ کا جو عذاب اترتا ہے ان کے اسباب اور بھی ہوں گے، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنا، وہ صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے عذاب سے خود کو بچانے کی فکر کریں اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم سیکھنے کا عزم کریں، تلاش کریں اس بندے کو، اس مولانا صاحب کو، اس قاری صاحب کو جو تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے سب نے نام سنا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، یا آپ سنیں اور اپنے گریبان میں جان کر دیں کہ کیا ہمارا شمار اس حدیث کے مطابق تو نہیں، اللہ معاف کرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، ترجمہ یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا غلط پڑھتے ہیں یا قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں پڑھتا قرآن پاک لعنت کیوں کرتا ہے؟ غلط پڑھنے کی وجہ سے کر سکتے ہیں آپ کہ وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یا الفاظ کو بدل رہا ہے، حروف کو بدل رہا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ آگے اس کی جو ہے وہ تفسیر کرتے ہیں علماء کرام، کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم تجوید کے خلاف یعنی غلط پڑھتے ہیں یا قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس کے دو مطلب ہو گئے حدیث کے۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی نہیں پڑھتا۔ جب تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا تو حروف ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدلیں گے تو کیا سے کیا ہو جائے گا، اللہ معاف کرے۔ وہ آپ کے سامنے وہ مثالیں آ رہی ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے سے کیا حرف بن جاتا ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر وہ عمل نہیں کرتے، تجوید کے ساتھ تلاوت تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس قرآن پاک کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔
قرآن کریم نماز کا کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو وہ جھوٹ سے باز نہیں آتے، قرآن کریم کہتا ہے کہ داڑھی مبارک رکھ لو وہ داڑھی نہیں رکھتے، قرآن کریم کہتا ہے کہ نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچو وہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کی لعنت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ اس طرح کے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، نہیں پڑھنا آتے تو سیکھنے کی فکر کریں اور نیت کریں، اور اگر ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے آپ نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھا ہوا ہے، تو اگر عمل میں سستی ہے تو عمل بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیں، ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کوشش یہی کرنی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، جو کرنے والے کام ان پر عمل کرنا ہے اور جو رکنے والے کام ان سے باز رہنا ہے۔ آگے آپ کو جو تجوید کے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ تجوید کی غلطیاں کون کون سی ہیں، جو ہم پڑھنے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، جو پڑھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں، تو وہ غلطیاں کون کون سی ہیں۔ تو کہتے ہیں تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، لحن۔ تجوید کے خلاف جو بندے قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو مسلمان قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے، اس کو لحن کہتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی مطلب بڑی غلطی، لحن خفی مطلب چھوٹی غلطی۔ لحن جلی کہتے ہیں، لحن جلی کھلی واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی کی آگے اقسام آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ لحن جلی کی اقسام، پہلی قسم ہے جی حرف کو تبدیل کر دینا۔ یہ توجہ سے سنیے گا، اور ہم کہیں یہ ان غلطیوں کا جو ہے وہ ارتکاب تو نہیں کر رہے انجانے اور جانے انجانے کے اندر۔ جی پہلی غلطی ہے جی حرف کو تبدیل کرنا، مثلا قلبن بڑے قاف کے ساتھ، اس کو کلبن چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھنا۔ قلبن کا مطلب کیا ہے بڑے کاف کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے دل، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کلبن کے معنی مطلب چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے کتا۔ آپ اندازہ کریں بڑا قاف اگر نہیں پڑھیں گے تو چھوٹے کاف سے پڑھ جائیں گے تو مطلب کتنا غلط ہو گیا۔ آگے مثال سنیے، قل بڑے قاف کے ساتھ مطلب ہے قل کو کل پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب سنیں، قل کا مطلب ہے کہنا، کہہ تو کہہ، آپ کہیں، اور کل کا مطلب چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہے کھانا، تو کھا۔ اسمن، اسمن کا مطلب ہے جی اسمن کو اسمن پڑھنا، مطلب اسم سین ہے سیٹی کے ساتھ، اسمن۔ اب اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھا تو یہ بن جائے گا اسمن، سا بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسمن کا معنی ہے نام اور اسمن کے معنی ہے گناہ۔ یہ پہلی غلطی ہے کہ حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری غلطی لحن جلی، اس کی دوسری قسم ہے جی حرف کو تبدیل کرنا، مثلا ان حرکت کو تبدیل کرنا۔ دوسری غلطی لحن کی کون سی ہے جی؟ لحن جلی کی دوسری قسم کون سی ہے؟ حرکت کو تبدیل کرنا، مثلا انعمتا کو انعمتو پڑھنا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہے میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ منذرین، منذرین کو منذرین پڑھنا، ٹھیک ہے، زبر کی جگہ پیش پڑھ دی اور زیر کی جگہ زبر پڑھ دی۔ منذرین کا مطلب ہے ڈرانے والے، اور منذرین کا معنی ہے ڈرایا گیا۔ لحن جلی کی تیسری قسم ہے ساکن کو متحرک پڑھنا۔ ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے لفظ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، سین کے اوپر جزم ہے تو سین ساکن ہے، غین کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے، را کے اوپر جزم ہے یہ ساکن ہے۔ اس کو آپ وَاسْتَغْفِرْهُ پڑھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ را ساکن تھا، آپ نے اس کو متحرک کر دیا۔ متحرک کہتے ہیں جس حرف پر حرکت ہو، زبر زیر یا پیش ہو، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو وَاسْتَغْفِرْهُ کو وَاسْتَغْفِرُهُ پڑھ دیا تو مطلب کیا سے کیا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آگے لکھا جی متحرک، لحن جلی کی چوتھی قسم ہے متحرک کو ساکن پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ مطلب حرکت والا حرف تھا، آپ نے اس کو ساکن کر دیا۔ لفظ ہے می یوم الجمعاتی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو آپ نے پڑھ دیا می یوم الجمعاتی،
ٹھیک ہے نا, میم پر پیش دیا آپ نے زبر پڑھ دی, ٹھیک ہے نا. نمبر 5, لحن جلی کی 5ویں قسم ہے کسی حرف کو کم کر دینا. مثلا الا یظن کو الا یظن پڑھنا, مطلب الا کے بعد الف تھا, اس لام کو کھینچنا تھا. الا یظن آپ نے کھینچا نہیں بلکہ جلدی سے پڑھ دیا الا یظن. اب وہ الف جو کھینچنے والا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. آگے ہے جی لحن جلی کی 6ٹھی قسم کسی حرف کو زیادہ کر دینا. مثلا الحمدللہ کو آپ نے الحمدللہ پڑھنا. الحمد آپ نے واو کا اضافہ کر دیا, ٹھیک ہے جی. للہ کے بعد آپ نے یا کا اضافہ کر دیا. تو یہ لحن جلی کی اقسام ہیں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ جو یہ غلطیاں کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے علماء کرام یہ حرام ہے. ایسی غلطیوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. بعض جگہ اس سے معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے ان غلطیوں سے بچیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان لحن جلی کی غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز ہی فاسد ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. دوسری قسم لحن خفی. لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو, اس کی وجہ سے تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. کیسے جی؟ جیسے ادغام کی جگہ اظہار کرنا. ادغام کہتے ہیں جی یہ فَمَن يَعْمَلْ نون کے بعد یا آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب ادغام کہتے ہیں کہ نون کو آپ نے یا سے بدل دیا, فَمَن يَعْمَلْ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے اس کو یا کے نون کو یا کے ساتھ ادغام نہیں کیا بلکہ آپ نے واضح کر دیا نون کو, فَمَن يَعْمَلْ پڑھ دیا. نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا, ٹھیک ہے نا. نون ساکن کو آپ نے ظاہر کر دیا. اب باریک حرف کو پڑھنا. اب پیچھے والی مثال دوبارہ سن لیں. فَمَن يَعْمَلْ یہ اس کی صحیح تلاوت ہے. فَمَن يَعْمَلْ آپ نے فَمَن يَعْمَلْ کو کیا کر دیا جی؟ فَمَن يَعْمَلْ پڑھ دیا. مطلب نون کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا تھا, آپ نے ظاہر کر دیا. باریک حرف کو پر پڑھنا. لفظ کو باریک پڑھنا تھا حرف کو آپ نے, لیکن اس کو آپ نے پر مطلب موٹا پڑھ دیا. مثلا الحمد للہ میں للہ کا لام پر پڑھنا, مطلب للہ باریک ہے. اللہ کے نام کا ضابطہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم سے اگر پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ اور اللہم پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اور اگر لفظ اللہ اور اللہم کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو وہ اللہ اور اللہم کا لام جو باریک ہوتا ہے. اب یہ زیر آ رہی ہے اللہ کے نام سے پہلے للہ تو باریک ہو, اب ہم نے اس کو پڑھ دیا للہ, تو یہ غلط ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں جی لحن خفی کا حکم ہے. لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ مطلب ناپسندیدہ ہے. ایسی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود تجوید اور اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کریں, ٹھیک ہے نا جی. اور بچوں پر بھی اس بات کی محنت کریں کہ وہ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کریں, اور بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کریں اور نگرانی رکھیں کہ کوئی بچہ بچی قرآن کریم کے حروف غلط پڑھنا نہ سیکھے. مطلب خود بھی کوشش کریں اور اپنے بچے بچیوں کو بھی صحیح طرح قرآن کریم پڑھنا سکھائیں, ان کی نگرانی کریں کیونکہ بچہ جو ہے وہ غلط نہ پڑھے اور مجہول نہ پڑھے, ٹھیک ہے نا جی. لحن جلی اور لحن خفی سے پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اور ہم تک مشائخ اور اساتذہ کرام اور علماء کرام اور قرۂ اعظام کے ذریعے اسی طرح پہنچا ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اس امانت کی پوری طرح حفاظت کریں اور اسی طرح اپنے بعد والوں تک پہنچائیں جس طرح ہم تک پہنچا ہے. ساتھ ساتھ طلباء کو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. صرف طلباء نہیں, ہم بھی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بچے جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں تاکہ دل قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہو. اب وضاحت سن لیں جی. وضاحت الحمدللہ ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم میں اساتذہ کرام کے لیے کراچی اور دیگر شہروں میں تجوید کورس منعقد کیا جاتا ہے. میں بھی الحمدللہ کورس کر کے آیا ہوں.
وہاں پر یہ ہمارا ایک ادارہ ہے مکتب تعلیم القرآن، یہ ایک تجوید کورس کرواتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ایک مہینہ پڑھ کر آیا ہوں، تو وہ ترتیب ہے ہماری کہ ہر سال جو ہے وہ ایک مہینہ وہاں پر جایا جائے اور سیکھا جائے۔ وہاں پر سکھاتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے نورانی قاعدہ مکمل پڑھاتے ہیں۔ اب نورانی قاعدہ مکمل کیونکہ نورانی قاعدہ یہ بنیاد ہے، بیس ہے۔ اگر اس بیس ٹھیک ہوگی تو آگے عمارت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ نورانی قاعدہ ہم نے اگر صحیح پڑھ لیا تو انشاءاللہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، بچوں کو نورانی قاعدہ اور قرآن کریم پڑھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے تو وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ عمہ پارہ اور سورہ بقرہ حدر میں مکمل، ٹھیک ہے نا جی۔ نمبر 4، تجوید کے قواعد، اور نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیسا تھا۔ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیسا تھا۔ نمبر 7، بچوں کی نفسیات کے متعلق بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے بچوں کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بغیر مار کے نرمی اور شفقت کے ساتھ پڑھانا شامل نصاب ہے، یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ ہم وقت نکال لیں اور جو ہے وہاں پر جا کر سیکھیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے کوئی ترتیب بنا دیں گے کہ وہ جائیں اور جو ہے وہاں جا کر سیکھ کر آ سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔